السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہاں سب اچھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں کچھ ریویل کیا ہے میں نے، اور یہ پاسٹ بھی ریویل کروں گی۔ زرمینہ خان کا پاسٹ بھی آنے والے ایپیسوڈز میں بتاؤں گی، اور نوشین کپل میں بھی جو ہڈن ہے وہ بھی ریویل کروں گی۔ کمنٹ اور لائک زیادہ کریں۔ جن کو میرا ناول پسند آ رہا ہے ان کا بہت شکریہ، اور جو کمنٹ کرتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ اسیر نکاح، قسط 73، تحریر گل۔ ازمیر علی کی بات پر آغا جان ہانپتے ہوئے خاموش ہوئے تھے۔ ان کو یقین نہیں آیا وہ ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ چکا تھا وہ کم نہیں تھا۔ ازمیر علی نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ بابا آپ بتائیں پھر، تو کیا پھر ہم بھی اس خاندان کے لیے حرام تھے؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ وہ سخت آواز میں بولے، ازمیر اگر اس سے آگے کچھ بھی فضول کہا تو اچھا نہیں ہوگا، اس لیے خاموش ہو جاؤ اور ابھی یہاں سے جاؤ، تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ غصے سے بولے تھے۔ فارس بھی ازمیر کو دیکھ رہا تھا۔ میر علی خان زادہ چاہتے تھے کہ وہ اس وقت آغا جان کے سامنے سے چلا جائے، لیکن وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ بابا ابھی بھی بات ہو سکتی ہے، ازمیر علی نے زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی میر خان زادہ ازمیر کی طرف بڑھا تھا۔ تبھی شاہنواز خان زادہ ان کے سامنے ہوا تھا اور کہا، نہیں چاچا جان، پہلے آغا جان کو ہمیں بھی بتائیں گے کہ خضر خان کے باپ کو یہاں کس نے قتل کیا تھا اور وجہ کیا تھی؟ مجھے ہی نہیں، یہاں سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آغا جان کو کچھ بھی اب چھپانا چاہیے۔ خضر خان کے باپ کو یہاں مارا گیا، وہ اس وجہ کو اپنے دل میں دبائے ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ فضیلت کو بھی یہاں یا اس خاندان میں چھوڑے گا، تو ایسا بھی نہیں ہونے والا۔ اگر آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو وہ کئی گنا زیادہ کرتا ہے۔ آغا جان، ازمیر چھوڑے فضیلت کو یا نہیں، لیکن خضر خان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نفرت ہمارے کسی عمل سے ہے۔ وہ یہ سب آپ کے بارے میں بول رہا تھا۔ کیوں مارا گیا تھا اس کے باپ کو یہاں؟ شاہنواز خان زادہ نے بھی سخت اور سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آغا جان اس دفعہ بھی بات کو ٹال دے۔ میر علی نے آغا جان کو دیکھا تھا، وہ خاموش ہوئے تھے۔ خضر خان، آغا جان وہ خود آئے گا، اس نے کہا تھا وہ آئے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا تو آپ کو بتا دوں، شیرگل اس کا خاص آدمی تھا، اور وہ میرے ساتھ میری سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھا۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تو آرام سے مار سکتا تھا۔ شاہنواز خان زادہ کی بات پر آغا جان نے غصے اور حیرت سے شاہنواز خان زادہ کو دیکھا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ میرے ساتھ اپنے آدمی چھوڑ سکتا ہے تو کیا اس کے یہاں اور بھی کئی آدمی ہوں گے؟ لیکن میں اور آپ نہیں جان سکتے ہیں۔
تو وہ اتنا گر گیا تھا کہ اس نے میری حویلی میں اپنے آدمی چھوڑے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ یہاں آئے گا تو پھر اس سب کا بھی حساب دے گا۔ ہمارا تھا اس کے باپ کو، تاج محمد خان زادہ کو نقصان دیا تھا اس نے، اور صرف نقصان ہی نہیں دی، اس نے ہماری عزت بھی نیلام کی تھی۔ لیکن خیر، اس میں اس کے ساتھ میری اولاد ملی تھی۔ اس نے دوستی کی آڑ میں میرے بیٹے کو مار ڈالا تھا۔ وہ جلال خان زادہ کا قاتل تھا۔ اس نے ہی اپنے آدمیوں سے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو تڑپا کر مارا تھا۔ تمہاری ماں پر زچگی کا وقت تھا اور اس نے اسے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سب کو مارنے کے بعد وہاں سے فرار ہوا تھا۔ تو پھر اس کو مارنا میرا فرض تھا۔ اس لیے اب اگر اس کا بیٹا آیا ہے تو ٹھیک ہے۔ سب ساکت ہو گئے تھے آغا جان کی بات سن کر۔ شاہ نواز خان زادہ کو یہ معلوم تھا کہ اس کو کسی نے دشمنی میں مار ڈالا تھا، لیکن وہ خضر خان کا باپ تھا یہ نہیں معلوم تھا۔ شاہ نواز خان زادہ اور شاہ زین خان زادہ دونوں ہی ساکت تھے اس وقت۔ وہ دونوں ہی یہاں نہیں تھے، اس لیے ان کو کبھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے باپ کے قاتل کون تھے۔ اتنا پتہ تھا کہ آغا جان نے بدلہ لے لیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ غصے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ تبھی ازمیر علی خان زادہ نے کہا، آغا جان، کیا آپ نے خود یہ دیکھا تھا کہ جلال چچا کو خضر خان کے باپ نے ہی مروایا تھا؟ اور یہ بات اس خاموشی میں گونجی تھی۔ سب نے ہی سخت نظروں سے ازمیر کو دیکھا تھا۔ ازمیر، تم خاموش رہو، اس میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ تم نے خضر خان کی بہن سے نکاح کیا تو ٹھیک ہے، تم اسے مت چھوڑنا، لیکن وہ یہاں بھی ملازمہ کی حیثیت سے رہے گی۔ ٹھیک ہے، لے کر آؤ اس کو۔ آغا جان کی گرجدار آواز مردان خانے میں گونجی تھی، لیکن ان کی بات شاہ نواز خان زادہ اور باقی سب کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ ازمیر نے گہری سانس لی تھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آغا جان، میں بابا کی طرح نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کی ناجائز بات پر بھی سر جھکا لوں گا تو سوری آغا جان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے جان بھی قربان میری، لیکن میں ایک بے گناہ کو سزا نہیں دے سکتا۔ ازمیر نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ آغا جان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آغا جان، آپ انصاف کرتے ہیں تو اپنے ہی گھر والوں کے لیے اتنے بے رحم کیوں بن جاتے ہیں؟ اور آپ کی اس بے رحمی نے ہمیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پلیز آغا جان۔ ابھی اور کچھ بولتا کہ امیر علی خان زادہ نے غصے سے سخت لہجے میں کہا، ازمیر، بس بہت ہو گیا، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو آغا جان سے؟ میں نے کہا نا، خاموش ہو جاؤ اور ابھی جاؤ یہاں سے۔ ازمیر علی بھی ایک دم سے خاموش ہوا تھا، پھر نظریں جھکائے وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے نکلنے کے بعد خاموشی ہوئی تھی مردان خانے میں۔ آغا جان نے شاہ نواز خان زادہ کو دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ شاہ نواز، اس کو لندن آج ہی بھیج دو، اور تب تک یہ یہاں نہیں آئے گا
جب تک یہ اس کی بہن کو یا تو چھوڑ نہ دے یا پھر اسے اس حویلی میں ملازمہ کی طرح ہی رکھے گا۔ میں اب جب بھی اس کو دیکھوں گا مجھے اس کے باپ کا چہرہ ہی یاد آئے گا۔ شاہ نواز خان زادہ نے گہری سانس لی۔ آقا جان، وہ ان میں سے شاید کوئی ایک کام بھی نہ کرے تو پھر اس سے کرواؤ، وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ شاہ نواز خان زادہ لب پیچ گیا تھا۔ تم نے سنا؟ نہ۔ وہ شاہ نواز خان زادہ کو خاموش دیکھ کر غراتے ہوئے بولے۔ وہ غصے میں تھے، اس لیے شاہ نواز خان زادہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ان کو اور غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ ریلیکس رہے۔ اضمیر علی نے اپنے کمرے میں آتے ہی غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور اتار کر ایک طرف پھینکا تھا اور واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ شاور کھول کر وہاں پانی کے نیچے کھڑا ہوا۔ آقا جان، آپ کی ناجائز نہیں چلے گی۔ آقا جان کی بات پر وہ غصہ تھا اور وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اسلام آباد جانا چاہتا تھا۔ یہاں رہ کر آقا جان کو اور بھی آگ بگولا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ آرام سے ہو جائے۔ وہ شاور لے کر نکلا اور تیار ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر نکلا، فون اٹھایا اور ڈرائیور کو فون کیا۔ میری گاڑی سٹارٹ کرو اور صاف بھی کر دو، 5 منٹ میں۔ جی، وہ فون بند کرتا ہوا اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا تھا۔ فضیلت کی آنکھ کھلی تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ وہ ساری رات رونے کی وجہ سے اپنا سر بھاری محسوس کرتے ہوئے بمشکل بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے گئی تھی۔ پلوشے لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی کہ نظر فضیلت پر پڑی جو آہستہ آہستہ نیچے آ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ اور مترم تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوا کہ وہ رات بھر روتی رہی ہو۔ ناک بھی سرخ تھا۔ فضیلت نے بھی پلوشہ کو دیکھ کر سیدھا اس کے پاس آئی تھی۔ عافیہ، کیا لالا گھر میں ہے؟ فضیلت نے نظر اسٹڈی روم کے دروازے پر جمائے ہی آہستہ سے بولی۔ پلوشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ پلوشہ نے کہا، تم نے کچھ کھایا؟ نہیں نا۔ میں لالا کی وجہ سے نیچے بھی نہیں آ رہی تھی، فضیلت نے آہستہ سے کہا اور پلوشے کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ پلوشہ نے ملازمت کو فضیلت کے لیے کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا۔ فضیلت کو ہلکا سا بخار تھا۔ فضیلت نے پلوشے کے کندھے پر سر رکھا۔ عافیہ، سر میں بہت درد ہے، تم کچھ کھا لو تو پھر میڈیسن دیتی ہوں، پلوشہ نے آہستہ سے کہا۔ مورے کہاں ہے؟ فضیلت نے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے، کمرے میں ہے۔ عافیہ، میں نے اضمیر خان زادہ سے بات کی تھی رات کو، ان سے بہت منت کی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ فضیلت، اب رونا بند کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، تمہارا بھائی کر لے گا یہ سب بھی۔ کتنا کہا تھا نا میں نے کہ فضیلت چھوڑ دو، مت جاؤ، لیکن تمہیں تو ضد ہی کرنی ہوتی ہے، پلوشہ نے نرمی سے کہا۔ عافیہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے، مجھے لگا تھا بس میں وہاں سے ہر بار کی طرح واپس آ جاؤں گی، لیکن اضمیر خان زادہ کو سب پتہ چل گیا۔
فضیلت نے پھر سے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ نے سامنے رکھے ٹیبل پر کھانا رکھا۔ اچھا اب ریلیکس رہو، تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، چلو کچھ کھا لو۔ پلوشے اب اور کل کے بارے میں نہیں سننا چاہتی تھی اور نہ ہی اس دشمن جاں کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ شام کے 5 کا وقت تھا۔ حیا کشمالہ کے ساتھ بیٹھی ملازمہ کو رات کے کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تم باقی سب کے لیے بناؤ، انا جان اور آغا جان کے لیے میں خود بناؤں گی، حیا نے ملازمہ سے کہا تھا۔ یہ ملازمہ نئی رکھی گئی تھی اور اس کو کھانا بنانا بھی بہت اچھے سے آتا تھا، اس لیے اب حیا کے لیے زیادہ آسانی ہو گئی تھی۔ حیا تمہیں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بتا دو یہ کر لے گی، انا جان نے حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں انا جان، یہ میں خود کر لوں گی، اتنا کام نہیں ہے۔ حیا کی طبیعت اکثر خراب ہوتی تھی شروع کے مہینے ہونے کی وجہ سے، اس لیے انا جان اس سے اب کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی، لیکن حیا پھر بھی کچھ نہ کچھ کام خود ہی کر لیتی تھی۔ کشمالہ کر دے گی میرے ساتھ، حیا نے کہا۔ کشمالہ نے اس بات پہ سر ہلایا۔ اب کشمالہ بھی کھانا بنانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ بھی زیادہ کام اس میں بھی حیا ہی کرتی تھی۔ وہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہی تھی جب ان کو باہر کچھ آوازیں سنائی دیں۔ انا جان نے داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے خان جی کے کوئی مہمان آئے ہیں، وہ بولی تھی۔ باہر کچھ گاڑیوں کا شور سا ہوا تھا۔ مردان خانے کا ایک دروازہ حویلی سے ہی تھا جہاں سے اکثر مہمانوں کے لیے کچھ بھی دینا ہو تو دیا جاتا۔ انا جان نے ملازموں کو دیکھ کر کہا، جاؤ پوچھ لو۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ خضر خان کی گاڑیاں حویلی کے قریب آ کر رکی۔ اس کے آگے پیچھے کئی گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ آغا جان اور شاہ نواز خان زادہ زمینوں کے کسی معاملے کے لیے زمینوں پر گئے تھے اور گاؤں میں ہی کسی کے مسئلے کو دیکھنے گئے تھے۔ وہ لوگ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی آئے تھے۔ آغا جان نے اپنے پاس کھڑی ملازم کو دیکھ کر کہا، باہر کون ہے؟ ملازم نے کہا، جی میں بھی پوچھتا ہوں۔ وہ باہر نکلتا کہ باہر سے ایک ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ نے چونک کر ملازم کو دیکھا۔ وہ چھوٹے سردار، باہر کوئی آیا ہے وہ اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون ہے؟ شاہ نواز خان زادہ نے جواب دیا۔ پتہ نہیں، لیکن اپنے گارڈز کے ہمراہ آیا ہے۔ شاہ نواز خان زادہ کو شک سا ہوا تھا کہ کہیں خضر خان تو نہیں۔ اس نے آغا جان کی طرف دیکھا جو بے دہانی سے بولے، شاہ نواز لگتا ہے ساتھ والے گاؤں سے ہوگا کوئی، تم اندر آنے کو کہہ دو، میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں کمرے میں۔ شاہ نواز خان زادہ نے ملازم کو دیکھا، اندر لے کر آؤ۔ جی، وہ کہتا ہوا نکلا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں شاہ نواز خان زادہ کا شک صحیح ثابت ہوا تھا، کیونکہ خضر خان اپنے 2 گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ کھڑا ہوا تھا۔ آغا جان جو ابھی جانے والے تھے نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ خضر خان نے بھاری آواز میں سلام کیا۔ آغا جان کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ شاہ نواز خان زادہ بھی کھڑا ہوا۔ کیسے ہیں سردار جی؟ وہ آغا جان کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ آغا جان ویسے ہی صوفے پر بیٹھے سخت لہجے میں بولے، بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ سردار آپ شاہ نواز خان زادہ ہیں یہاں کا۔ خضر خان چلتا ہوا اندر آیا۔ شاہ نواز خان زادہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ آغا جان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آغا جان نے لب کھینچے اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ بیٹھ گیا تھا۔ میں یہاں بیٹھنا بالکل نہیں چاہتا ہوں، لیکن بات کرنے کے لیے مجھے بیٹھنا تو ہے۔
آغا جان نے بھی سخت لہجے میں کہا، کس لیے آئے ہو؟ خضر خان نے سوالیہ نظروں سے شاہ نواز خان زادہ کو دیکھا۔ کیا ہوا سردار صاحب، تم نے اپنے آغا جان کو نہیں بتایا کہ میں کیوں آنے والا ہوں؟ لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں ہی بتاتا ہوں۔ آپ کے پوتے نے میری بہن سے زبردستی نکاح کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پوتے سے کہیں کہ میری بہن کو آج ہی طلاق دیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے بولا تھا۔ آغا جان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی بہن کو ہماری حویلی میں مخبری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تم اس بات پر شکر کرو کہ وہ یہاں سے زندہ گئی ہے۔ ہماری حویلی میں دشمن کی بیٹی آئے اور اگر ہم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو بھی ہمارا احسان سمجھو، اور جہاں تک چھوڑنے کی بات ہے تو وہ میرے پوتے کی بیوی ہے اور یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ خانزادے اپنے نکاح میں رہنے والی عورت کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے اگر تم یہاں اس بات کو کرنے کے لیے آئے ہو تو فضول ہوا تمہارا آنا۔ خضر خان طنزیہ مسکرایا۔ ہاں، آپ خانزادوں کے نکاح میں کوئی عورت ہو، آپ اسے چھوڑ تو نہیں سکتے لیکن بے دردی سے مار ضرور سکتے ہیں، ہے نا؟ شاہ نواز خان زادہ نے چونک کر خضر خان کو دیکھا۔ شاہ نواز خان زادہ نے کائبرو اچکا کر کہا، کس کو مارا ہے ہم نے؟ یہاں کسی بے گناہ کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ خضر خان نے آغا جان کو دیکھا جو خضر خان کو ہی غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے تمہارے آغا جان نے نہیں بتایا تمہیں کہ کس کو مارا جاتا ہے تم خانزادوں میں اور کس کو نہیں۔ ہاں، ہم اپنے دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور کچھ حساب تمہاری طرف بھی ہے۔ ہمارا آغا جان نے غصے سے کہا، میرے بھی بہت سے حساب ہے آپ کی طرف آغا جان، وہ زور دیتا ہوا بولا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری حویلی میں اپنے آدمی بھیجنے کی؟ آغا جان نے غراتے ہوئے خضر خان کو دیکھا تھا۔ خضر خان کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ میں نے آپ کی حویلی میں صرف اپنا ایک ہی آدمی بھیجا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیوں بھیجا تھا؟ وہ سکون سے بولا تھا۔ آغا جان نے اسے گھورا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا جانتا ہوں؟ خضر خان کچھ پل آغا جان کو دیکھتے ہوئے شاہ نواز خان زادہ کو دیکھا تھا۔ تمہارے آغا جان نے میرے بابا کو کیوں مارا تھا یہ تو بتا دیا ہوگا نا؟ شاہ نواز خان زادہ دانت پر دانت جمائے کہا، تمہارے باپ میرے بابا کے قاتل تھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر وہ اس خاندان کے وارث کو قتل کریں گے تو کیا وہ خود ان کے ہاتھوں بچ سکیں گے؟ تمہارے باپ نے نہ صرف میرے بابا پر بلکہ میری ماں پر بھی گولیاں چلائی تھیں، اور اس وقت وہ زچگی کے درد میں تھی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم ابھی تک زندہ ہو اور یہاں ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یہ کچھ بھی بگاڑ سکتے ہیں ہمارا؟ شاہ نواز خان زادہ نے سامنے کھڑے خضر خان کے 2 گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن خیر، تم میرے گاؤں آئے ہو، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں سے جاؤ اور پھر مت آنا، کیونکہ میں مہمان نوازی بار بار نہیں کروں گا۔ خضر خان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا۔ ہاں، تو مطلب تمہیں بھی وہی پتہ ہے جو اس گاؤں کو معلوم ہے، لیکن میرے بابا نے کسی کو نہیں مارا۔ لیکن خیر، میں یہاں اس بحث کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنے بے گناہ بابا کا بدلہ لوں تو میری بہن کو طلاق دیں،
تاکہ میرا اور آپ کا پھر کبھی سامنا نہ ہو۔ خضر خان جو صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا سیدھا ہوا اور سخت لہجے میں بولا، اگر بدلے کی بات ہے تو پھر میری بیوی پر بری نظر رکھی تم نے، اپنی آدمیوں سے کہہ کر تم نے میرے آغا جان کو اور میری بیوی کو اغوا کروایا۔ میری بیوی کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تم نے، تو پھر بدلہ تو اس کا بھی لوں گا۔ تم نے شیرگل سے کہہ کر یہ سب کروایا، تمہیں آغا جان سے کام تھا، اس لیے وہ پورا کرنے کے لیے تم نے میری بیوی پر بری نظر رکھی۔ خود کو غیرت مند ثابت کرنے کے لیے اب اپنی بہن پر آئی تو یہاں تک آ گئے ہو۔ ہاں؟ شاہنواز خانزادہ نے اسے گریبان سے پکڑے اپنے سامنے کیا۔ طلاق تو کبھی نہیں ہوگی، اب بدلہ بدلہ ہی کھیلتے ہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ خضر خان کے بدلے کی بات پر اور ضبط نہیں کر سکا تھا۔ وارث علی نے اسے کہا تھا کہ خضر خان کی بات ضرور سنے، لیکن اب اور نہیں ہو پا رہا تھا اس سے۔ اس نے شیرگل کے منہ سے بھی یہ سب سنا تھا۔ خضر خان نے غصے اور ناگواری سے اسے دیکھا تھا اور اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑواتا۔ شاہنواز خانزادہ کے غصے کو دیکھ کر آغا جان بھی کھڑے ہوئے۔ میں نے کسی کی بیوی پر کوئی نظر نہیں رکھی اور نہ ہی کسی کو اغوا کروایا تھا۔ شیرگل میرا ہی ملازم ہے، لیکن یہ سب میں نے نہیں کہا تھا اس کو۔ میں نے اس کو صرف آغا جان پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ اگر میں اغوا کرتا تو اتنے سال انتظار نہیں کرتا، اور اگر مجھے اغوا ہی کروانا تھا تو تمہارے آغا جان کو اغوا کرنا ہوتا۔ یہ موقع کئی دفعہ ملا مجھے۔ خضر خان بھی غصے سے سخت آواز میں بولا تھا، اچھا تم کہو گے اور میں یقین کر لوں گا؟ شاہنواز خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے کہا۔ ابھی وہ اس کی طرف پھر سے بڑھتا کہ آغا جان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھ پر نظر کیوں رکھی تم نے؟ آغا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خضر خان کچھ پل ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زرمینہ خان کی بیٹی کہاں ہے؟ مجھے وہ چاہیے۔ آغا جان ایک پل کو خاموش سے ساکت ہوئے تھے۔ اس کو زندہ چھوڑا تھا یا اسے بھی مار دیا تھا آپ نے؟ وہ ایک دفعہ پھر سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے بھی حیرت سے آغا جان کو دیکھا تھا۔ زرمینہ خان، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، مجھے وہ بھی چاہیے اور فضیلت کی بھی طلاق چاہیے، اور میں یہاں آج آپ سے یہی پوچھنے آیا تھا۔ سردار جی، کیا آپ نے زرمینہ خان کی اس چھوٹی سی بچی کو بھی مار دیا تھا یا وہ زندہ ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا تھا، میں نہیں جانتا ہوں کسی بچی کے بارے میں، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ کوئی بچی پیدا ہوئی تھی۔ آغا جان نے حیرانی سے کہا تھا۔ وہ زرمینہ خان کا نام نہیں لے پا رہے تھے۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، میں کم از کم اس بات پر یقین نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ بچی میری بہن تھی، اور اگر آغا جان زرمینہ خان کی وہ بیٹی آپ کے پاس ہے یا آپ نے ہی کہیں رکھا ہے اس کو، وہ زندہ ہے، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی بھی دشمنی نبھاؤں تو وہ مجھے واپس کر دیں اور فضیلت کو بھی طلاق دیں، آپ کا پوتا، ورنہ پھر میرے بابا کی بے گناہی میں ثابت کروں گا، اور پھر قتل کے بدلے کیا ہوگا آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ مجھے وہ دیں، اس لیے میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہوا تھا اور سخت لہجے میں سرخ آنکھوں سے بولا تھا، جیسے آپ کو ہمارے خاندان سے نفرت ہے،
ویسے ہی مجھے بھی آپ کے اس خاندان سے نفرت ہے۔ مجھے بھی آپ کے اس خاندان سے نفرت ہے آغا جان۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس رات زرمینہ چلی گئی تھی، یہاں اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ آغا جان نے حیرت اور پریشانی سے کہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ نہیں، وہ یہاں ہی تھی اور ان کی بیٹی ہوئی تھی، اور وہ آپ نے لی تھی۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ آغا جان ایک دم خاموش سے ہوئے تھے۔ شاہ نواز خانزادہ بھی اب آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ خیر، اب چلتا ہوں، لیکن جتنی جلدی ہو فضیلت کو طلاق دیں۔ آپ کا پوتا اور زرمینہ خان کی بیٹی بھی مجھے چاہیے۔ اگر اس دن آپ کو شیرگل نے اغوا کیا تھا تو اسی لیے کیا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ وہاں آپ کے ساتھ آپ کی بہو بھی ہوگی۔ اس بات کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا تھا، مڑ کر آغا جان کو دیکھا۔ مورے نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کو دیکھوں تو آپ سے احترام سے پیش آؤں، اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ کچھ بھی سخت نہ بولوں، لیکن آپ کے بدولت چھوٹی عمر کی یتیمی نے صرف سختی ہی سکھائی ہے مجھے۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا، پھر بولا، ہاں، فضیلت یہاں میرے کہنے پر نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی غلط مقصد کے لیے آئی تھی۔ وہ یہاں آنا جان کو دیکھنے اور ملنے آئی تھی، لیکن اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس کی جان تو لے سکتا تھا، لیکن آپ کی اس برحم حویلی کبھی نہ چھوڑتا، اور نہ ہی کبھی یہاں چھوڑوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے نکلا تھا، اور آغا جان شاہ نواز خانزادہ دونوں چپ کے چھپ ہی رہے تھے۔ شاہ نواز خانزادہ نے آغا جان کو دیکھ کر کہا، آغا جان، کچھ مجھے بھی بتائیں، اس سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، وہ خاموش تھے۔ ایسا نہیں تھا وہ اسے لے گیا تھا، آغا جان بڑبڑائے تھے۔ نوشین کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچھ لمحے ویسے ہی لیٹی رہی تھی۔ خلیفہ خان نہیں تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر گئی تھی۔ اس وقت دیکھا رات کے 10 کب تھا۔ وہ بری طرح حیران ہوئی تھی کہ وہ پورا دن سوتی رہی تھی، لیکن پھر گزری رات یاد آئی تھی۔ جب رات بھر نہیں سونے دیں گے اور پھر دن میں بھی نیند چھوڑیں گے، پھر ایسا ہی ہوگا، نیند تو آئے گی۔ منہ بنا کر بڑبڑائی تھی اور اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے اطراف میں پھیلے تھے۔ وہ کمفرٹر اپنے وجود سے لگائے بیڈ سے اتری تھی۔ نوشین نے شکر ادا کیا، ورنہ کل سے وہ جس قدر بے شرم اور بے باک ہوا تھا، نوشین نے شاور لیا اور باتھ روب پہنے باہر آئی اور ڈریسنگ روم میں گئی، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اس کے کپڑے تو یہاں تھے ہی نہیں۔ واکنگ کبرڈ ہر طرف اس کے کپڑے تھے۔ نوشین واپس کمرے میں آئی، اس کے کپڑے وہیں زمین پر پڑے تھے۔ نوشین نے اپنے کپڑے اٹھائے اور اپنی فراق دیکھنے لگی۔ اب یہی پہن لیتی ہوں، وہ بڑبڑائی تھی۔ نوشین نے اپنی فراق کی بیک دیکھی، گہری سانس لے کر رہ گئی، اس کی زپ ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے رات کھینچ کر وہ بھی توڑ دی تھی۔ وہ اب کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ رات کے اس پہر وہ اپنے لیے کپڑے کہاں سے لائے گی۔
پھر کچھ سوچ کر اپنے کپڑے پہنے اور خلیفہ خان کی ہی چادر دیکھی، اچھے سے اوڑھے وہ نیچے گئی تھی۔ بھوک بھی لگی تھی۔ اب 11 کا وقت تھا، ملازمہ نہیں تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ خلیفہ خان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، پورے گھر کی خاموشی کی وجہ سے۔ وہ اٹھی اور لاؤنج کے گلاس وال کے پاس آئی، پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی کہ کوئی ہے بھی یا نہیں۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی۔ خلیفہ خان کہاں ہے؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ واپس اپنے کمرے کی طرف گئی تھی جہاں وہ تھی۔ یہاں تو وہ ڈر اور خوف محسوس کر رہی تھی۔ اپنے اتنے بڑے فارم ہاؤس کی خاموشی اسے کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا۔ مجھے یہاں چھوڑ کر اب خود پھر سے مصروف ہے، مجھے خالہ کے پاس ہی چھوڑ دیتے۔ بارش کی آواز کھڑکی پر ہی سن رہی تھی، خود بھی آیا تھا۔ نوشین بیڈ پر بیٹھی بڑبڑائی تھی۔ خلیفہ خان صبح آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیڈ پر سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے بے خبر سوئی نوشین پر گئی تھی۔ وہ خلیفہ خان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ وہ اندر آیا، اپنا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنی گھڑی اتار کر رکھی تھی، اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ رات بھر اپنے کچھ کام میں مصروف تھا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا وہیں اس کے پاس ہی لیٹ گیا تھا۔ نوشین ہڑبڑا کر اٹھی تھی، خلیفہ خان اس کے پاس ہی لیٹا تھا۔ آپ ابھی آئے ہیں؟ نوشین نے وقت دیکھا۔ ہاں، خلیفہ خان نے کہا۔ وہ بیٹھی تھی۔ خلیفہ خان نے تکیہ اپنے سر کے نیچے کھینچا اور اس پر نظریں نوشین کے چہرے پر جمائی تھی۔ وہ کچھ نروس سی تھی اس کی نظروں سے۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ کیا یہ گھر نہیں ہے جو تمہیں گھر جانا ہے؟ خلیفہ خان نے بنا نظریں ہٹائے بولا تھا۔ نوشین نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں گھر ہے، لیکن مجھے یہاں ڈر لگ رہا تھا۔ رات کو سارا گھر خالی تھا اور بارش بھی تھی۔ آپ کو تو رات کو کام ہوتے ہیں، اس لیے مجھے خالہ کے پاس چھوڑ دیں۔ نوشین کہتے ہی اس کی نیلی سرخ آنکھوں سے نظر چراتی ہوئی وہاں سے اٹھنے لگی تھی، لیکن اس کی کلائی خلیفہ خان کی گرفت میں آ چکی تھی۔ خلیفہ خان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ لہرا کر اس پر گری تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نوشین نے بامشکل اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن خلیفہ خان نے اس کی وہی کلائی موڑی اس کی کمر پر لگائی۔ ہاں، مجھے سارے ضروری کام رات کو ہی کرنے ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کی قربت کے لیے میں اس وقت بھی حاضر ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نوشین نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا اور مزاحمت کرنے لگی تھی۔ نہیں، مجھے کھانا کھانا ہے پلیز، وہ جلدی سے بولی۔ کھا لینا، لیکن ابھی مجھے بھی کھانے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس نے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ اور یہ چادر اوڑھ کر کیوں سو رہی تھی؟ یا اس میں بھی میرا لمس ڈھونڈ رہی تھی؟ اگر اتنی ہی یاد آ رہی تھی میری قربت کی تو ملازمہ کو بتا دیتی، مجھے بتا کر گھر آنے کا۔ وہ نوشین کو اپنی سیاہ چادر اوڑھے دیکھ کر سرگوشی میں بولا تھا۔ نوشین نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میری چادر گیلی ہو گئی اس لیے یہ اوڑھا تھا۔ آپ نے میری فراق کی زپ توڑ دی، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی چادر میں ہاتھ لے جاتے اس کے کمر پر پھیرا۔ تو کس لیے پہنا تھا؟ میرے لیے ہی نا؟ نوشین خاموش رہی تھی۔ میرے یہاں کپڑے نہیں ہیں، پلیز مجھے گھر جانا ہے، نوشین نے آہستہ سے کہا۔ خلیفہ خان کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بھی سونا ہے، اس لیے آرام سے میرے ساتھ سو جاؤ۔ نوشین نے خلیفہ خان کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ساری رات کام کر کے آیا ہے تو وہ ابھی اس وقت جلدی ہی سو جائے گا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ہی اسے تھکن کا بتا رہی تھی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ خلیفہ خان نے لائٹ بند کر کے کہا، آؤ اور یہ چادر اتارو۔ نوشین جو کھڑی ہوئی تھی اس کی بات پر ایک دم رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنا فون اٹھاتا ہوا کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ نوشین ویسے ہی کھڑی رہی تھی۔
خلیفہ خان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ نوشین نے نفی میں سر ہلایا اور خلیفہ خان نے واپس فون رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے چینج نہیں کرنا؟ وہ آج پہلی دفعہ اس کو بنا چینج کیے دیکھ کر بولی تھی۔ خلیفہ خان بنا کچھ کہے اس کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ خلیفہ خان نے چادر اس کے وجود سے الگ کیا اور اسے اپنے بازوؤں کے سخت حصار میں جکڑا۔ خلیفہ خان نے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کی۔ اس کی سخت آواز پر نوشین ساکت ہوئی تھی۔ بنا کسی حرکت کے خلیفہ خان کا ہاتھ اسے اپنی نوشین اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اس کی بے باک حرکت کو روکنے کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے سونے سے زیادہ، اس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ نوشین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے وجود پر نوشین نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اسے لگا تھا خلیفہ خان کو غصہ آیا ہے اس لیے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی فراق وہاں سے کھسکاتے ہوئے اس کے کندھے پر جھکا، نرمی سے اپنے لبوں سے وہاں چھوا اور واپس تکیے پر سر رکھا تھا۔ ملازمت سے کپڑے لے لینا۔ نوشین نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اب اس پر اپنی بے رحم شدتیں بکھیرنے لگے گا، لیکن وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس کی بھاری سرگوشی اس کے کانوں میں پڑی۔ تمہارے بابا اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان آئے ہیں اور تمہیں بھی کچھ دن کے لیے اپنے پاس آنے کا بول رہے ہیں۔ کیا تم جانا چاہتی ہو؟ یہ سن کر نوشین کو حیرت ہوئی کہ اس کا باپ یہاں ہے۔ کب آئیں؟ نوشین نے آہستہ سے اٹک کر پوچھا تھا۔ کل رات، خلیفہ خان نے آہستہ سے کہا تھا۔ نوشین کو لگا اس کا لہجے میں کل کی طرح کچھ بہکا پن نہیں تھا۔ تو کیا وجہ اس کا باپ تھا؟ کہیں انہوں نے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ نوشین نے پریشانی سے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ انہوں نے آپ سے بات کی تھی؟ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، شام کو وہ تم سے ملنے آنے والے ہیں۔